قد كفاني علم ربي من سؤالي عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج 9 محرم ہے اور کل 10 محرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہوگا۔ تو 2 لشکر تاریخ میں مشہور رہے ہیں، ایک لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور ایک لشکر یزید کا تھا۔ تو حسین کے لشکر والے حسینی کہلاتے ہیں، جو لشکر یزید کے ساتھ جڑنے والا تھا اس کو آج بھی لوگ یزیدی لشکر کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب دونوں لشکروں کی اپنی اپنی علامات ہیں، اپنی اپنی نشانیاں ہیں۔ ہم الحمدللہ اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والے ہیں، اور اللہ کرے ہمارا حشر بھی قیامت میں انہی کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن میرے عزیزوں، صرف کہلانے سے بات نہیں بنتی، بات تو عمل کی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم حسینی ہیں تو ہم واقعی حسینی ہیں، اور اگر ہمارا عمل ساتھ نہیں دے رہا تو پھر ہم کوئی حسینی نہیں۔ اس کی مثال جیسے شیر کو بتانا نہیں پڑتا میں شیر ہوں، اس کو دیکھ کر ہر کوئی سمجھ جاتا ہے یہ شیر ہے، لیکن بکری جتنا مرضی شور مچا لے کہ میں شیر ہوں میں شیر ہوں، کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس میں شیر والی علامات نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح ہم لوگ بڑی بڑی فلیکسوں پر لکھ کر لکھوا دیں کہ میں غلام حسین ہوں، سلام یا حسین، خاک پائے اہل بیت وغیرہ وغیرہ، لیکن میری زندگی میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی صفات نہیں۔ تو یہ وہی بکری ہے جو اپنے آپ کو شیر کہلواتی ہے، لیکن کوئی اس کو ماننے کو تیار ہوگا نہیں۔ تو حسین ہونا، حسینی ہونا وہ صفات سے پہچانا جائے گا۔ ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے قرآن حفظ کیا فرمانے لگے، میں ایک دفعہ پاک پتن کسی کام سے گیا، تو اس وقت پرانا زمانہ تھا، ٹانگوں میں جاتے تھے لوگ، تو میں ٹانگے میں تھا تو میرے ساتھ ایک ملنگ سا آدمی بیٹھ گیا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مولوی تو حسین نو مننا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی میں مانتا ہوں حسین کو۔ آپ مانتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں بھی مانتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کیسے مانتے ہو تم حسین کو؟ تو ہمارے استاد فرمانے لگے، میں نے کہا بھی دیکھو میں نے کتابوں میں پڑھا کہ حسین کی پگڑی تھی، میں نے پگڑی باندھنا شروع کر دی۔ میں نے کتابوں میں پڑھا حسین کی داڑھی تھی، میں نے داڑھی رکھ لی۔ میں نے کتابوں میں پڑھا حسین نمازی تھا، میں نماز پڑھنے لگ گیا۔ میں نے پڑھا حسین قاری تھا، میں قرآن پڑھنے لگ گیا۔ تو یہ میری حسین سے محبت ہے، اور تیرے اندر تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا جو ایسا تھا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا، جا مولویا پھر تینوں پتہ ہی نہیں محبت کہندے کنوں۔ اب پتہ نہیں بھائی وہ کون سی محبت ہے جو محبوب کی زندگی سے علیحدہ ہی کوئی زندگی اپنا کر دکھائی جاتی ہے۔ یہ دعوے ہوتے ہیں، ان کو محبت نہیں کہا جاتا۔ محبت تو بھائی مطلوب ہوتی ہے۔ رابعہ بصری رحمہ اللہ ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتی ہیں تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اس سے محبت کے دعوے بھی کرتا ہے۔ میری جان کی قسم تیرا یہ دعویٰ تو بڑا عجیب ہے۔ لو کان حبک صادقا لأطعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو تو اللہ کی فرما برداری کرتا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ عاشق ہمیشہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ اب حسین کا عاشق ہو اور حسین کی نافرمانی بھی کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عاشق حسین تو حسین کی فرما برداری والی زندگی اپناتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آج میدان کربلا کا کچھ نقشہ پیش کروں گا۔
اور اس میں سے کچھ اسباق نکل کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ پھر اپنے آپ سے ہم نے خود پوچھنا ہے کہ میدان کربلا میں حسینی لشکر تو یہ صفات رکھتا تھا، وہ میرے اندر ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر ہم حسینی نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو الحمدللہ ہم حسینی ہیں۔ اللہ ہمارا حشر بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی فرمائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ اس میں یہ روایت نقل کی، میدان کربلا لگ چکا ہے اور جنگ ہونے کو تیار تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے لشکر کو کھڑا کیا اور ان کو خطاب کر فرمایا کہ لا یقتلن معی رجل، کہ آج میرے لشکر میں وہ آدمی شریک نہیں ہو سکتا لڑائی کے لیے، علیہ دین، کہ جس نے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے اور ابھی اس نے واپس نہیں کیا، یعنی جس نے قرضہ لیا ہے واپس نہیں کیا وہ میرے لشکر میں نہیں لڑے گا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا جی میرے اوپر قرضہ ہے لیکن میری بیوی ادا کر دے گی، آپ فکر نہ کریں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، عورت کا کیا اعتبار وہ ادا کرے یا نہیں کرے، تو تم میرے لشکر سے نکل جاؤ، تم میرے لشکر میں نہیں لڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کو دیکھا تھا، حضور آتے، میت جب جنازہ ہوتا تو آپ آتے ہی پوچھتے حل علیہ دین، اس پر قرضہ ہے؟ اگر لوگ کہتے نہیں تو آپ جنازہ پڑھاتے، اگر کہتے کہ قرضہ ہے تو پھر حضور پوچھتے کوئی وراثت چھوڑی ہے جس میں سے قرض ادا ہو جائے گا، اگر کہتے جی ہے پھر بھی آپ پڑھاتے تھے، اگر لوگ کہتے کہ نہیں اس نے وراثت بھی نہیں چھوڑی، قرضہ بھی ادا نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اور یہ فرمایا کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو اور پھر شہید ہو جائے، 3 دفعہ شہید ہوا، اگر 1 درہم بھی اس کے ذمے کسی کا قرضہ تھا اور اس نے ادا نہیں کیا تو لم یجد عرف الجنہ، یہ بندہ شہید ہونے کے باوجود جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ تو یہ بات امام حسین نے اپنے نانا سے سنی بھی تھی، اس لیے فرمایا میرے لشکر میں ایسا بندہ نہ ہو جس نے لوگوں کا قرضہ دینا ہو، پیسے لیے ہوں اور ابھی اس نے ادا نہیں کیے۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں سے مال لیا تو ہوا ہے، دینے کا پروگرام ہی نہیں ہے، کئی تو لیتے ہی اس نیت سے ہیں کہ انہوں نے دینا ہی نہیں ہے۔ ایسا بھی کئی لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ لیتے ہی اس اعتبار سے ہیں کہ دینا نہیں۔ وہ ایک آدمی تھا، اس نے کسی سے قرض لیا، وہ مانگنے کے لیے آ گیا، اب یہ چھت پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا بھئی سب سن لو، میں خودکشی کرنے لگا ہوں اور میری موت کا ذمہ دار یہ ہے جو نیچے کھڑا ہوا ہے، جو مجھ سے پیسے مانگنے آیا ہے۔ وہ کہتا پائی تھلے آ جا، میں تینوں ادھا قرضہ معاف کیتا، تیری مہربانی چھلانگ نہ مار۔ وہ نیچے آ گیا، آ کر اس نے کہا بھائی اب آدھا قرضہ تو میں نے معاف کر دیا ہے، چلو باقی آدھے کی تو ترتیب بنا لو، وہ کیسے ادا کرنا ہے؟ کہتا جتنا پہلا ادا کیتا اتنا اگلا بھی کر دیں گے، چھاتے ہی چڑھنا ایک بار اور سے پھر کہڑی گل۔ اب یہ ذہن جس مجمع کا ہو اور وہ اپنے آپ کو حسینی بھی کہلائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سرکاری مال ہڑپ کیا ہوا ہے، بڑے بڑے سیاستدان، چھوٹے بڑے سب برابر ہی ہیں۔ اب وہ پیسے جو حکومت نے دیے تھے ترقیاتی کاموں کے لیے، انہوں نے وہ سارا اپنے ذات کے لیے استعمال کیا، تھوڑا سا وہاں لگا دیا۔ اب یہ لوگ پوری امت کے مقروض ہیں، پورے پاکستانیوں کے مقروض ہیں، انہوں نے وہ پیسہ دینا ہے، اور سب سے موٹا نام اشتہار پہ انہی کا لکھا ہوتا ہے کہ میں غلام حسین ہوں اور میں خاک پائے اہل بیت ہوں۔ تو آپ بتائیں کیا ایسا آدمی اپنے آپ کو حسینی کہلا سکتا ہے؟ دیکھو جس بندے کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے لشکر سے نکال دیا کہ تو میرے لشکر کا نہیں ہو سکتا،
تو آپ بتائیں قیامت والے دن ایسے بندوں کو حسین اپنے لشکر میں آنے دیں گے؟ وہ کہیں گے نکل جو سارے بارت ہو۔ جن جن لوگوں نے پیسے مارے ہوئے ہیں، کھائے ہوئے ہیں، نہیں دینے کا ذہن، ایسے آدمی کبھی بھی حسین کے لشکر کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں ان چیزوں کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، ہم لوگ بس حلیم کی دیگ پکوا کر حسینی بن جاتے ہیں، تھوڑا سا نان حلیم تقسیم کر کر ہم اپنے آپ کو حسینی بنا لیتے ہیں۔ اتنا سستا نہیں ہے حسین کا ساتھی بننا۔ حسین کا ساتھی بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں بھائی، جیسے انہوں نے دی۔ اب یہ قربانی ہے کہ جس آدمی نے جس کا مال لیا ہوا ہے، کم سے کم وہ یہ نیت تو کر لے کہ میں نے موت سے پہلے یہ ادا کرنا ہے انشاءاللہ، اور جو رہ گیا آپ کی کوشش کے باوجود تو اللہ قیامت میں اپنے خزانوں سے خود ادا کر دیں گے، آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ لیکن جس کی دینے کی نیت ہی نہ ہو، یہ بندہ پھنسے گا قیامت والے دن، اور یہی امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر سے نکال دیا جائے گا۔ تو پہلی علامت ہے حسینی ہونے کی کہ حسینی آدمی کبھی لوگوں کا مال نہیں کھاتا، ان کے پیسے نہیں مارتا، ان کا لیا ہوا قرض واپس کر دیتا ہے، اس کو دبا کر نہیں رکھتا۔ یہ حسینی ہونے کی علامت ہے۔ اب میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھئے، کیا یہ علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم نے لوگوں کا مال دبایا ہوا ہے، لے لیا ہے، دینے کا ذہن ہی نہیں ہمارا بن رہا۔ نہیں، اگر ایسی غلطی ہم نے آج کر دی، میں نہیں دے رہا، میری اولاد کہاں سے دے گی؟ آپ یہ سوچیں۔ مرنے کے بعد تو بھائی کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں معاملات صاف کر جائیں گے تو اچھے رہیں گے، بعد میں لوگ عیش کریں گے، وبال ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ پہلی علامت ہے حسینی ہونے کی۔ اس کے بعد صبح صبح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی خواتین کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ مجھے کوئی پرانی سی چادر دے دو جسے لینا کوئی پسند نہ کرے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا ضرورت پڑی ایسی پرانی چادر لینے کی؟ فرمانے لگے مجھے یقین ہے میں آج شہید ہو جاؤں گا، اور ظالم لوگوں کا دستور یہ ہے کہ جب لاشیں پڑی ہوتی ہیں تو وہ قیمتی لباس اتار کر لے جاتے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ میری لاش کو برہنہ کر کر نہ چھوڑ دیا جائے، تو میں نیچے سے پرانی چادر باندھ لوں گا، اوپر سے اچھی والی پہن لوں گا۔ اگر وہ میرے کپڑے اتاریں گے بھی تو پرانی چادر جو نیچے بندھی ہوگی اس کو وہ لینا پسند نہیں کریں گے، کہیں گے کہ یہ تو خراب جی رہن دو۔ تو کم سے کم میرا سطر چھپا رہے گا اور کوئی غیر آدمی میرے سطر کو دیکھ نہیں پائے گا، اور مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ تو اتنی چادر لے کر انہوں نے نیچے سے پہنی، پھر اوپر سے دوسرا لباس پہنا، پھر میدان میں گئے، شہید ہوئے، اور ایسا ہی ہوا، ان کے کپڑے اتار لیے گئے۔ لیکن وہ جو پرانی چادر انہوں نے سطر چھپانے کی نیت سے باندھی تھی، اللہ نے اس کو رہنے دیا اور ان کا سطر محفوظ بھی رہا۔ تو پتہ چلا کہ حسینی لشکر والے باحیا ہوتے ہیں۔ اب آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ اپنی جینز لی اور اس کو کاٹ لیتے ہیں اور آدھی ران ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح صبح صبح سیر کے لیے نکل جاتے ہیں، اور کئی منچلے نہر میں نہا رہے ہوتے ہیں، ہلا کھاتے ننگا ہی نہا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ بھائی سطر بھی کوئی چیز ہے، اس کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاکی کھیلنے والے، فٹ بال کھیلنے والے، ان کی آدھی آدھی نکریں ہوتی ہیں اور ان کا سطر سب کے سامنے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے کبڈی والے پہلوان، ان کے تو ماشاءاللہ کیا ہی کہنے، پھر ان کا تو لباس ہوتا ہی نہیں ہے، بس وہ برائے نام سا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایسے لوگ بھی اگر اپنے آپ کو حسینی کہلائیں تو یار یہ پھر زیادتی کی بات ہے کہ حسین تو اتنا اپنے بارے میں پریشان ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا سطر کوئی نہ دیکھے، حالانکہ وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ زندگی میں تو انسان کا ذمہ داری اپنے بارے میں ہے، مرنے کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن وہ اس پر بھی پریشان ہے کہ میرے موت کے بعد میرا سطر کوئی نہ دیکھے۔ اور آج کا مسلمان اپنی زندہ ہوتے ہوئے اپنا سطر نہیں چھپاتا اور ایسے لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے،
اب آپ بتائیں ایسا بندہ بھی کہے میں حسینی ہوں تو ایتے پھر ماڑی گل ہے۔ حسینی اگر ہوگا تو اپنا ستر چھپائے گا، بے حیا نہیں ہوگا، با حیا ہوگا۔ اور آج جو بے حیا بھی ہو اور اپنے آپ کو حسینی بھی کہلوائے، یہ وہی بکری ہے جو اپنے آپ کو شیر کہلوانا چاہتی ہے، لیکن اسے کوئی مانے گا نہیں، کیونکہ حسینی تو با حیا ہوتا ہے۔ بھائی تم اپنا ستر چھپاؤ۔ اب کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ دھوتی باندھ لیتے ہیں، گرمیوں میں قمیض اتار دیتے ہیں اور ناف سے نیچے ان کی دھوتی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، ان کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیں ستر کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ نماز کے اندر اگر کسی مرد کا ناف سے لے کے گھٹنے تک کا کوئی بھی حصہ کھل جائے اور کھلا ہی رہے، مثلا پورا رکوع اس کا ستر نظر آتا رہا اور اس نے جب رکوع سے اٹھا ہے تو ایک رکن میں اگر اس کا ستر نظر آتا رہا اور اس نے چھپایا نہیں تو ایسے بندے کی نماز اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ ستر کا چھپانا فرض ہے۔ تو اتنا اہم مسئلہ ہے ستر کو چھپانا، جس کی آج کل لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے ہم لوگ اس کا احساس کریں۔ اب لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، لباس کے اعتبار سے آپ نے پہن لی، کوئی بات نہیں، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن نماز میں آپ اپنی شرٹ کو لمبا کر کے اندر ڈالیں، تاکہ اکثر لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پینٹ نیچے کو سرکتی ہے۔ تو اگر آپ کی شرٹ بھی چھوٹی ہے تو آپ بتائیں سجدے میں ستر ظاہر ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک مفتی صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جی پینٹ پہننے والے کی نماز ہو جاتی ہے؟ وہ کہنے لگے اندہ تے پتہ نہیں، جڑا اندے پیچھے کھلوتا ہوں اندھی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ بیچارے کا ستر کھلتا ہے، اس کا دھیان کہاں نماز میں رہتا ہے۔ اس لیے اب حسینی بننا ہے تو اپنے لباس کو چیک کریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بے حیا تو نہیں بن رہے۔ کہ امام حسین نے میدان کربلا میں یہ تاریخ رقم کی ہے کہ حسینی تو مرنے کے بعد بھی ستر نہیں دکھاتا۔ بھائی تم تو زندہ ہی دکھاتے پھر رہے ہو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ حدیث میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ کہ حیا نہیں تو پھر ایمان کہاں رہتا ہے آدمی کا؟ حیا ہی تو ایمان ہے۔ تو یہ کربلا کی دوسری نشانی ہے کہ حسینی لشکر والا کبھی بھی بے حیا نہیں ہوگا، وہ اپنے ستر کو چھپاتا ہے، یوں کھلے عام بے اپنے ستر کو دکھاتا ہوا نہیں پھرتا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی خواتین کے پاس یہ چادر مانگنے گئے، تو چادر لے کر انہوں نے خواتین کو کچھ نصیحتیں کی۔ اب خواتین میں تھی کون؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیویاں بھی تھیں، ان میں ایک بیوی رباب یہ تھی ان کی زوجہ، پھر ان کی بہنوں، ان بہنوں میں حضرت زینب سر فہرست ہیں، بیٹیوں میں سکینہ سر فہرست ہیں، اور بھی اہل بیت کی خواتین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ہیں۔ اور یہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک امام حسین کے ساتھ رہی ہیں۔ حضرت حسین شہید ہو گئے، ان کو لے جا کر یزید کے گھر میں ٹھہرایا گیا، وہاں سے چند دنوں کے بعد واپس پھر مدینہ بھیج دیا گیا۔ تو 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک امام حسین کی بیوی ان کے پاس تھی، بیٹی ان کے ساتھ تھی، بہنیں ان کے ساتھ تھیں۔ اب آج کیا ہوتا ہے، 1 محرم ہوا اور ماں کہتی ہے یہ تو پہنچی نہیں اجے تائیں، کتنے ہیں تو؟ اماں کیا ہوا؟ تجھے نہیں پتہ 1 محرم ہو گئی ہے، اور محرم کے اندر میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے، چل جلدی اپنے گھر میں آ جا۔ اور اپنی بہو سے کہتی ہے چل یہ تیاری کر، تم بھی اپنے گھر پہنچن دی تھی جیتی۔ بہوؤں کو گھر بھیج دیتے ہیں، شادی شدہ بیٹیوں کو بلا لیتے ہیں، کیوں؟ محرم آ گیا ہے۔ اچھا جی محرم آ گیا، پھر کیا ہوا؟ آپ کو نہیں پتہ محرم میں میاں بیوی کا اکٹھا رہنا جائز نہیں؟ اچھا یہ مسئلہ امام حسین کو نہیں پتہ تھا، انہوں نے پتہ لگ گیا، پتہ نہیں کون سی شریعت ہے بھائی یہ۔ امام حسین کی بیوی 10 محرم کو بھی ان کے ساتھ ہے، 1 محرم کو بھی ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہی سارا اس نے محرم گزارا، ان کی شہادت تک وہاں رہی ہے۔ اور ہماری بیوی ہمارے ساتھ رہے تو گناہ ہو جاتا ہے، اور امام حسین کی بیوی ان کے ساتھ ہے، اگر یہاں گناہ ہے تو یہاں کیوں نہیں ہے؟
اور یہاں جائز ہے تو پھر ادھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بلا وجہ ایسی باتیں جو دین بھی نہیں، ہم نے ان کو دین بنایا ہوا ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا مولانا صاحب کوئی فائدہ نہیں آپ کی تبلیغ کا، کوئی فائدہ نہیں آپ کے بیانوں کا۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ چھڈو جی کہنا بس میں کی دساں تھانوں۔ میں نے کہا بھائی ہوا کیا ہے؟ کہتا جی مجھے یہ بتائیں یہ مسئلہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ محرم میں میاں بیوی اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بتاتے تو ہیں۔ کہتا پھر میرے ابے نو کیوں نہیں دس دے تسی؟ میں نے کہا ہوا کیا بھائی بات تو بتا دے۔ کہنے لگا کہ میری شادی کو ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا اور محرم آ گیا۔ اب جو ہی محرم آئے ابا جی نے میری بڈھی نو گھر بھیج دیتا۔ میں نے لاکھ روکا، میری بیوی کہے میں نہیں جانا چاہتی، میں نے کہا میں نے نہیں بھیجنا، اور ابا جی نے وہ شریعت نافذ کر کے چھوڑی گھر میں کہ نہیں اس کو جانا ہی پڑے گا۔ تو مجھے کہتا یہ کیا دین ہے؟ تسی میرے ابے نو تو سمجھا نہیں سکے دین، اور کسی نو کی سمجھائی؟ تو میں نے کہا بھائی جو درد اس وقت تیرے اندر ہے وہ میرے اندر نہیں ہے، جو تو سمجھا سکتا ہے بات وہ میں نہیں سمجھا سکتا، تو ہی منتا کر جا کے اپنے ابے دیا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہم جو کر رہے ہیں وہ دین ہے، وہ صحیح ہے نہیں۔ حسینی جو ہوگا وہ اپنی بیوی کو سارا محرم اپنے ساتھ ہی رکھے گا جیسا کہ امام حسین نے رکھا، اور جو حسینی نہیں وہ اپنی بیٹیوں کو بلوا لیں گے، اپنی بہوؤں کو بھیج دیں گے۔ یہ طریقہ حسینیوں کا نہیں ہے بھائی، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ تاریخ پڑھیں، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیویوں کو اپنے سے جدا کر دیتے اور کہتے بھی نہیں محرم ہے تم لوگ الگ اور ہم لوگ الگ، انہوں نے تو رات بھی ایک خیمے میں اکٹھی گزاری ہے، اسی خیمے میں دعائیں مانگی، وہیں نمازیں پڑھی ہیں، وہیں بیوی وہیں امام حسین رضی اللہ عنہ۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ کوئی اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ کوئی حسینیت نہیں ہے کہ میاں بیوی کو محرم میں جدا کر دیا جائے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو محرم کو سوگ والا مہینہ سمجھتے ہیں، اور وہ اس سوگ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں ہر آدمی پر، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اسلام میں کوئی مہینہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر سوگ کا مہینہ کوئی ہوتا اللہ کی قسم پھر ربیع الاول ہونا چاہیے تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کا وصال ہوا، انس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہنے لگی اے انس کیا تم حضور کو مٹی کے نیچے دفنا کر آ گئے؟ کیسے تمہاری غیرت گوارا کر گئی کہ تم نے اپنے محبوب کے اوپر مٹی کو ڈال دیا؟ پھر رونے لگی اور فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ حضور کی جدائی سے آج وہ مصیبتیں ہمارے اوپر ٹوٹی ہیں، اگر یہ مصیبتیں دن پر آتی تو وہ برداشت نہ کر پاتا، وہ رات میں تبدیل ہو جاتا۔ یہ تو ہمارا حوصلہ ہے جو ہم نے برداشت کیا۔ اب ربیع الاول میں دنیا کا سب سے بڑا سانحہ ہوا کہ 2 جہانوں کے سردار، سرور کائنات، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس مہینے میں تو میاں بیوی اکٹھے ہی رہتے ہیں، اس مہینے میں حال بھی نہیں ملتا شادی کے لیے، سارے بک ہو جاتے، اور اس مہینے میں نہ میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں اور نہ جناب کوئی اور ایسے معاملات ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ اثر کہیں اور سے ہمارے اندر آیا ہے، ہمیں اس اثر کو کوئی قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی نارمل زندگی گزاریں جیسے پہلے میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں، ان دنوں میں بھی رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہیں شریعت میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، یہ صرف لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے، اور یہ توہمات ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ تو حسینیت کی نشانی یہ ہے کہ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک، اسی طرح ہمیں بھی اپنی گھر والوں کو اپنے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ ہاں اسکول میں چھٹیاں ہو گئیں، آپ نے کہا چلو بچوں کو بھیج دیتے ہیں، نانا نانی سے مل آئیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس وجہ سے بھیجنا اور اس وجہ سے بیٹیوں کو بلانا کہ محرم ہے میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ غلط بات ہے، یہ مناسب نہیں۔ اگلی بات، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آئے لڑائی کے لیے، لڑائی شروع ہو گئی۔
اب جب وہ لڑائی کرنے آئے تھے تو آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ سنت کا پابند اس پورے لشکر میں حسین کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں، سارے امام اہل سنت یعنی سنت والوں کا اس وقت جو امام تھا وہ بھی امام حسین تھے، اور امام اہل حق بھی امام حسین تھے، سب کچھ حسین ہی تھا۔ اب امام حسین کو پتہ تھا کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا میرے نانا کی سنت ہے، اور میرے نانا نے خود بھی رکھا، صحابہ کو بھی رکھوایا، ہم بھی رکھتے رہے۔ آج 10 محرم ہے تو آج میں حسین اس سنت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھ کر، روزہ کیا وہاں کوئی کھانے پینے کو تو مل نہیں رہا تھا، پانی تک تو ان کا بند کیا ہوا تھا، تو روزے کی نیت سے وہ میدان جہاد میں اتر آئے کہ بھوک پیاس تو ہے ہی ہے تو روزے کی نیت کر لی جائے۔ اب روزہ رکھ کر میدان میں اترنا یہ امام حسین کے لشکر کی علامت ہے۔ تو 10 محرم کو جو بندہ تو روزہ رکھنے والا ہوگا وہ تو حسینی ہے، کیونکہ 10 محرم کو امام حسین کا کیا تھا بھائی؟ روزہ۔ اگر ہم بھی کل 10 محرم کو روزہ رکھیں گے تو ہم بھی حسینی ہیں، اور اگر نان حلیم کھاتے ہوئے نظر آئے اور جناب علی حلوہ پوڑی کھاتے ہوئے نظر آئے تو پھر آپ پرلے لشکر آ لیا، کیونکہ وہ روٹی روٹی کھاندے رہے، ادھر آ لینے تو لبے ہی کچھ نہیں۔ تو ہمیں حسینی لشکر میں شریک ہونا ہے، اور حسینیت کی علامت ہے کہ حسینی روزہ رکھتے ہیں۔ تو 10 محرم کو کل ہم روزہ رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ 10 محرم کا جو روزہ رکھے گا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے اللہ سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے سب گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو ایک روزہ رکھنے پر 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو 10 محرم کا روزہ رکھیے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسلم ہی کی روایت ہے کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، کہ اگلا سال آیا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 یعنی 2 روزے رکھوں گا، لیکن حضور کا اگلے سال سے پہلے ہی وصال ہو گیا تو آپ وہ نہیں رکھ سکے۔ تو صحابہ نے حضور کی خواہش کو پھر پورا کیا، 9-10 کا روزہ رکھا۔ اور مسند احمد میں حدیث آتی ہے، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، یا تو 10 سے 1 دن پہلے کا روزہ ملا لو، یا 1 دن بعد کا، 9-10 کا رکھ لو، یا 10 اور 11 کا۔ اب جنہوں نے تو آج رکھا تھا ان کے تو کل 2 ہو جائیں گے، اور جو آج نہیں رکھ سکے وہ کوشش کرے کل اور پرسوں کا روزہ رکھ لیں۔ اور اگر کوئی 2 نہیں رکھ سکتا کہ جی میں مصروف ہوں، بیمار ہوں، مجھ سے نہیں رکھا جاتا، کوئی بات نہیں، آپ کل چھٹی ہے، سب کوئی چھٹی ہے، آفس والوں کو، دکان والوں کو، اور فری ہوں گے، تو کم سے کم 1 روزہ تو ہم رکھ لیں 10 محرم کا، تو وہ 1 رکھنے پر 1 سال کے گناہوں کی معافی کی اعلان ہو جائے گا، تو کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت ہے۔ تو کل کے دن جو بندہ روزے دار ہوگا وہی حسینی ہے، اور جس نے کل روزہ نہ رکھا وہ کاہے کا حسینی رہا بھائی؟ پھر وہ کیسے اپنے آپ کو حسینی کہلائے گا کہ حسین کے لشکر میں تو روزے دار لوگ تھے، اور جو سامنے لشکر کھڑا ہوا تھا اس میں 1 بندے کا بھی روزہ آپ ثابت کریں تاریخ میں تو ہم آپ کو انعام دیں گے، بھائی انہوں نے بھی روزے رکھے تھے، وہاں کوئی روزے دار نہیں تھا۔ اس لیے اب ہم یہ بھی طے کر لیں کہ انشاءاللہ کل ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے۔ اگلی بات، پھر لڑائی شروع ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے ظہر کا وقت آ گیا۔ اب ظاہر ظہر کی نماز کا ٹائم آنا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو کہا ان کو جا کر پیغام دو کہ اب ذرا لڑائی کو روک دیں اور ہمیں نماز پڑھنے دیں، فَلْيَكُفُّوا عَنِ الْقِتَالِ حَتَّى نُصَلِّيَ، کہ اب لڑائی روکو، ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد پھر لڑائی ہوتی رہے گی۔ انہوں نے کہا ہم لڑائی نہیں روکیں گے، تم نماز پڑھو گے، ہم نماز پڑھتے پڑھتوں کو تمہیں ماریں گے، اس لیے لڑائی تو ایسی چلے گی۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ کی قسم اگر دنیا میں کسی بندے کو کسی وجہ سے نماز چھوڑنے کی اجازت ہوتی
تو اس دن امام حسین اس لائق تھا کہ اس کو چھٹی دے دی جاتی کہ لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں، دشمن سر پہ ہے، تلواریں چل رہی ہیں، اب کہاں نماز پڑھی جائے گی بھائی، اب تو چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ میں اہل سنت کا بھی امام ہوں، اہل حق کا بھی امام ہوں، اگر آج میں نے نماز چھوڑ دی تو بعد میں سب حسینی بے نمازی بن جائیں گے۔ آج نماز پڑھ کر بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کی گردن کٹ جائے یہ تو حسین سے برداشت ہے، اور حسین کی نماز چھوٹ جائے یہ حسین سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ترتیب بنائی، کچھ ساتھیوں سے کہا تم لڑو، کچھ ساتھیوں سے کہا تم نماز پڑھو۔ تو پورے لشکر نے اس دن میدان کربلا میں نماز پڑھی ہے، اور ایسے وقت میں پڑھ کر بتا دیا کہ حسینی کبھی بے نمازی نہیں ہوتا، اور بے نمازی اپنے آپ کو حسینی کہلوائے یہ وہی بکری ہے جو اپنے آپ کو شیر کہلوانا چاہتی ہے۔ کون مانے گا بھائی تجھے، تیرے اندر تو کوئی علامت ہی نہیں پائی جاتی۔ اب کل 10 محرم ہے، اب کل ہم دیکھیں کہ میں 5 نمازیں پڑھی میں نے، اگر پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ میں حسینی ہوں، اور اگر میں یوں ہی گھومتا پھرتا رہا، نہ نماز کی پرواہ نہ کچھ اور، تو پھر ایسا آدمی حسینی نہیں کہلوا سکتا۔ بعض لوگوں میں ادھر ادھر کی پرواہ تو بڑی ہوتی ہے، اہم کاموں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ عمرے پر ایک آدمی گیا، واپس آیا تو کسی نے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ کا تو عمرہ بڑا خوبصورت رہا ہوگا، حرم کی نمازیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مدینہ میں 50,000 نمازوں کا ثواب۔ وہ کہتا نہیں مولوی صاحب زیارتیں ہی انیاں سی نمازاں تے سانو ٹائم ہی نہیں لبھیا ہوتے، اسی زیارتیں ہی کردے رہے، کدی ادھر کدی ادھر، نمازاں دا ٹائم ہی نہیں لبھیا۔ اب بتاؤ ایسے دیوانے بھی ہوتے ہیں جو حرم میں جا کر بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اس لیے یاد رکھیے، اگر حسینی ہے تو نمازی ہوگا، اگر حسینی نہیں ہے تو بے نمازی ہوگا۔ یہ پہچان ہے حسینیت کی کہ نماز پڑھنا حسینیت کا شیوا ہے۔ آپ اپنے آپ کو حسینی بھی کہلوائیں اور نماز بھی نہ پڑھیں تو بھائی کون مانے گا تم حسینی ہو؟ ادھر والوں نے نماز پڑھی، ادھر والوں کا نماز پڑھنے کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا۔ اس لیے اگر نماز چھوڑ رہے ہیں تو اللہ نہ کرے ہمارا حشر کہیں ان کے ساتھ نہ ہو جائے، ہمیں تو حسین کے لشکر میں رہنا ہے، تو ہم حسین کی طرح گردن تو نہیں کٹوا سکتے بھائی، کم سے کم حسین کی طرح نماز تو پڑھنا سیکھ لیں، اتنی کوشش تو ہم کر لیں۔ تو آج سے نیت کر لیں کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی پہلے رہی، آج ہم نیت کرتے ہیں کہ محرم میں حسینی بن کر زندگی گزاریں، اور موت تک یہ حسینیت کی چادر اپنے اوپر اوڑھے رکھنی ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، بھلے جتنا بڑا مرضی نقصان ہو جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا خاندان قربان کروا دیا، یہ تو برداشت تھا، نماز قربان کرنا ان سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ ہے حسینی جذبہ، اللہ کرے ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے، روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرتے تھے، روزانہ ایک قرآن پاک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عادت تھی۔ اب جب کربلا کے میدان میں اترے ہیں، صبح صبح انہوں نے نماز کے بعد قرآن پاک بھی شروع کر دیا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے میدان میں ہیں، لڑ بھی رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پڑھتے پڑھتے امام حسین نے اپنی جان اپنے اللہ کے حضور پیش کر دی ہے۔ یہ بتایا تھا کہ حسینی وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھا کرتا ہے۔ اب ایسے بھی حسینی ہیں، بڑے بڑے فلیکسوں پر ان کے نام لکھے ہوں گے، اور قل هو اللہ احد ان کو پوری پڑھنی نہیں آتی۔ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے کئی وزیر ماشاءاللہ ان کو قل هو اللہ نہیں آتی، اور ایک وزیر سے کہا بھی تم درود شریف سورہ فاتحہ آتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہتا سناؤ، کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہ بھی حسینی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ دکھ کی بات تو یہ ہے، اب جو بندہ ناظرہ قرآن پڑھا نہیں سیکھا اس نے، اور وہ کیسے حسینی ہے؟ حسینی تو قاری ہوتا ہے بھائی، حسین تو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی جان اللہ کے سپرد کرنے والا حسینی ہوتا ہے۔ یہ کیا حسینیت ہے کہ نہ قرآن پڑھنا سیکھا، پڑھنا آتا ہے تو پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھنا ہی نہیں سیکھتے ہیں؟ نہ نہ نہ،
آج سے طے کرے، جس بندے کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا حشر حسین کے ساتھ ہو تو وہ آج سے قرآن پڑھنا سیکھے، یہ حسینی ہوتا ہے۔ اور اگر پڑھنا آتا ہے، پہلے نہیں پڑھتا تھا، آج سے نیت کرے روزانہ کچھ قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں، تاکہ ہم اللہ کو بتا سکیں یا اللہ دیکھ لے میں حسینی ہوں، میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں۔ چلو حسین کی طرح پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا روزانہ، ایک ورقہ ہی پڑھ لیا کریں، ایک رکوع ہی پڑھ لیا کریں، کم از کم اتنا بھی ہوگا تو کہیں نہ کہیں جوتیوں میں جگہ ہمیں بھی مل جائے گی انشاءاللہ، لیکن نیت تو کریں نا قرآن پاک پڑھنے کی۔ تو اب یہ بھی حسینیت کی نشانی ہے کہ قرآن والا تو حسینی ہوتا ہے، جو قرآن والا نہیں وہ اپنے آپ کو حسینی نہ سمجھے، خالی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہو جاتا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خواتین کو جمع کیا، ان کو خطبہ دیا۔ یہ خطبہ سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مسلک والوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی علیحدہ کتاب میں ہے، سب کتابوں میں ہے، آپ جس بھی مسلک کی کتاب نکالیں اس میں یہ خطبہ موجود ہے کہ اپنے خاندان کی عورتوں کو اکٹھا کر کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو مخاطب کیا، زینب کو۔ کیا کہنے لگے اے میری بہن، تعزی بعزاء اللہ، دیکھ کل امید ہے ہم لوگ شہید ہو جائیں گے، تو تم سب عورتوں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر سے کام لینا ہے۔ اور فرمایا فَإِنَّ لِي وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ اسوۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے خاندان کی عورتوں سنو، میرے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہمارے نبی کی زندگی نمونہ ہے کہ ہمارے نبی نے بڑے بڑے دکھ دے لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا، بے صبری نہیں کی، تم نے بھی صبر کرنا ہے۔ اب امام حسین اپنی بہن کو اسی خطبے میں کہہ رہے ہیں، انی اقسم علیکی، اے میری بہن میں تجھے قسم دے کر ایک بات کہتا ہوں، فابری قسمی، اور دیکھنا میری قسم کو جھوٹا نہ کرنا، توڑ نہ دینا، پوری کرنی ہے میری قسم۔ اب حسین کی بہن حسین کی قسم توڑ سکتی ہے؟ نہیں۔ تو انہوں نے کہا بتائیے کیا بات ہے، آپ قسم دے کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا سن میری بہن، پہلا کام تو یہ کرنا ہے، لا تشکی علیہ جیبا، جب کل کو میں شہید ہو جاؤں تو نے افسوس میں اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑنا، اور ولا تخمشی علیہ وجہن، اور اے میری بہن افسوس کے اندر آ کر اپنے منہ کو پیٹنا مت شروع کر دینا، ماتم نہیں کرنا، اور ولا تدعی علیہ بالویل والثبور، اور ہائے ہائے واویلا مت کرنا میری شہادت کے بعد، خاموشی سے اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لینا۔ یہی ہمارے نبی کی زندگی کا نمونہ ہے جو ہم سب کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اب یہ وصیت امام حسین نے اپنے لشکر کو کی ہے، اگر آپ بھی حسینی ہیں تو یہ وصیت آپ کو بھی کی گئی ہے کہ آپ کے بھی ذمے ہے کہ اگر تمہیں ہماری شہادت کی خبر ملے تو تم نے کیا کرنا ہے، کپڑے نہیں پھاڑنے، مارنا نہیں ہے اپنے آپ کو، واویلا نہیں کرنا، صبر سے کام لینا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو صبر والے پسند ہیں، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہیں۔ اور آپ بتائیے کہ امام حسین نے اپنی بہن کو قسم دے کر جو وصیت کی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حسین کی بہن حسین کی قسم توڑ دے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حسین کی بہن حسین کو جھوٹا ثابت کر دے اور یہ کہے پاویں تو جو مرضی کہ میں تا اے کرساں، میں انج کرساں اونج کرساں؟ نہیں نہیں نہیں، امام حسین کی بہن بھی حسین کی طرح اپنے نانا کے دین پر چلنے والی تھی، اور حسین کی وصیت اور قسم نے تو اور زیادہ پابند بنا دیا۔ جن جن تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی وہاں تو کوہرام مچ گیا اور روئیں، ان کی آوازیں لوگوں نے سنی، اور جناب وہ کپڑے پھاڑ کر باہر آ گئیں، ان کے تو بال بکھر گئے، یہ سب اہل بیت پر الزام ہے، یہ جھوٹی روایات ہیں، اور تاریخ کے اندر بہت سی جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کر شامل کر دی گئی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اس پر تفصیلی عرض کیا تھا کہ کون سی تاریخ کی بات لینی ہے کون سی نہیں۔ اصول یاد رکھ لیں، جو بھی تاریخی روایت اصول شریعت کے خلاف ہوگی
وہ قابل قبول نہیں ہوتی، پکی بات ہے وہ کسی نے گھڑی ہوئی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے بخاری شریف میں صاف صاف کہہ دیا کہ لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود، کہ جو افسوس میں اپنے چہرے پیٹے، اپنے کپڑے پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، بھی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ادھر اہل بیت یہ سب کرتے ہوئے نظر آئیں، ادھر نبی کہہ رہا ہے یہ نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے یہ ٹکر کسی دشمن نے پیدا کی ہے۔ اہل بیت تو نبی کے فرما بردار تھے، ماننے والے تھے، انہیں وہی کرنا تھا جو ہمارے نبی کی تعلیم تھی، اور اسی تعلیم کو امام حسین وصیت کر کر اپنی گھر والی عورتوں کو گئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے 10 محرم کو جو آپ کو صبر کرتا ہوا نظر آئے اور اللہ کی رضا پر راضی رہ کر یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، یہ تو حسینی لشکر والا ہی ہے، اور جو کچھ اور کرتا نظر آئے گا وہ حسینی لشکر نہیں ہے۔ تو حسینی لشکر اپنی علامتوں سے پہچان جاتا ہے، یہ نہیں کہ بس نام حسینیت کا لینے سے بندہ حسینی بن جائے۔ ایدا تے پھر سارے حسینی ہیں، میں بھی حسینی، تسی بھی حسینی، لیکن جب ہم علامات کو دیکھیں گے تو پھر کوئی حسینی نکلتا ہے، اور اللہ کرے ہم سبھی حسینی بن جائیں، اور ان سب صفات کو اپنے اندر لے کر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ تو اب کل کے دن نیت کر لیں، ایک تو ہم روزہ رکھیں، دوسرا کوشش کر کر قرآن پاک کو کچھ پڑھیں تاکہ حسین سے ہماری مشابہت ہو جائے۔ چلو ایک سپارہ تھا پڑھ لو کل، یار اور بوتا نہیں پڑھ ہوندا تھا۔ اس کے بعد ہم یہ نیت کر لیں کہ کم سے کم کل تو 5 نمازیں پوری پڑھیں، اور پھر کل سے موت تک کی نیت کریں کہ اب میری 5 نمازیں مکمل ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارا کوئی مالی لین دین ہے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں، پھر صبر سے کام لیں اور تحمل سے برداشت کریں۔ دیکھیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم جس کو نہیں ہے وہ بھی مسلمان نہیں، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ حسین سے محبت کی علامت ہے کہ ہمیں حسین کی شہادت کا غم ہونا چاہیے، لیکن اس غم کو کنٹرول میں رکھنا یہ بھی حسین سے محبت کی علامت ہے۔ آپے سے باہر ہونا یہ بھی حسینیت نہیں ہے۔ تو غم بھی ہو، حدود کے اندر ہو، تو بس یہ ہمارے سنی ہونے کی نشانی بھی ہے، حسینی ہونے کی نشانی بھی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ غم حسین کا ہونا یہ تو انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس غم میں آپ کی آنکھ سے آنسو بہہ جائے کوئی مسئلہ نہیں، کیوں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ کسی غم میں رونا آ جائے تو یہ اتنا برا نہیں ہے، لیکن زبان سے کوئی شکوہ شکایت کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو بہت غم حسین ہو گیا اور اس کی آنکھ سے آنسو بھی نکل آئے تو اس کا مطلب ہے ان کو حسین سے بہت تعلق تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ برا نہیں ہے۔ لیکن جو باقی چیزیں ہیں وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے تو ہمیں روکا گیا ہے، تو ان سے ہمیں رکنا ہی چاہیے، اور جو کرنے کو کہا گیا وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو سیدھی سی بات ہے، ہم تو حسین کی مانیں گے۔ امام حسین نے جو وصیت کی بھائی ہم تو اسی پر چلیں گے، جو انہوں نے کہا ہم تو بھائی وہی کریں گے، ہمیں کسی کی بات نہیں ماننی، نہ کسی کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم ایسے کر گئے، امید یہ ہے اللہ قیامت میں ہمارا حشر بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیں گے، اور اگر وہاں حشر ہو گیا تو انشاءاللہ پھر مغفرت ہماری پکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔